السلام علیکم دوستو. آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور ہم جاوید حسن صاحب جو اکانومسٹ ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے ان کے ساتھ ہماری بات چیت سنی ہوگی. اس وقت واشنگٹن میں ہیں اور میں نے سوچا کہ واشنگٹن سے جو خبریں آ رہی ہیں بڑی پریشان کن بھی ہیں بے شمار لوگوں کے لیے، صرف چین کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے. اس حوالے سے کیوں نہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. ایسا لگتا ہے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں تو دنیا میں بہت بڑی ڈسرپشن آ گئی ہے. ہی از لیڈنگ اے ڈسرپشن، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ایک طرف تو انہوں نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ تمام ملکوں پہ نئے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، ان کی جو جتنی بھی برآمدات ہیں، یعنی امریکہ میں ان کی جو بھی چیزیں پہنچیں گی اس پہ ہم بھاری ٹیکس لگائیں گے. ساتھ ہی یہ اعلان ہوا ہے تازہ ترین کہ غیر ملکی طلباء کے لیے ویزوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے اگلے آرڈر تک. اس کے ساتھ گزشتہ روز ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ ہوا جب افغانستان میں امریکی میرینز کے ساتھ کام کرنے والے ایک کمانڈو، افغان ان کے کمانڈو ساتھی تھے، اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. کیونکہ ہوا یہ کہ حال ہی میں اس کا ویزا بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کا مطلب تھا کہ ان کو اب امریکہ سے نکلنا پڑے گا. اور یہ ان ہزاروں افغانوں میں شامل تھے جنہوں نے 20 سال تک امریکی افواج کے ساتھ خدمت کی، اور بعد میں اگست 2021 میں طالبان حکومت کے آتے ہی انہوں نے انخلا کے وقت ان لوگوں کو بھی جلد از جلد نکالا. اور یہ کئی ہزار لوگ تھے. آج تک وہ بے سر و سامان کچھ اور ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب اس افغان سابق میرین کو جب انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے پھر کہا کہ میرے قریب نہ آئے، میرے پاس پستول ہے. اور جب انہوں نے پھر بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پستول اس نے تان کی گولی چلا دی. اور ظاہر ہے پھر جواباً پولیس والے تو زیادہ تھے، انہوں نے بھی گولی چلائی. اور یہ ویڈیو اس وقت کافی وائرل ہے. اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنے برے حالات سے اس وقت وہ افغان گزر رہے ہیں جو کہ براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی ویزا اور امیگریشن پالیسی کا نشانہ بنے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ بھی ایک اور خبر آئی ہے کہ نئے ویزے آپ جب اپلائی کریں گے تو یہ بھی اس میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کبھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اسرائیل کے خلاف تو کوئی پوسٹ نہیں کی ہے. یعنی جو اسرائیل کی سرمایہ دارانہ جو فائنینشل مالیاتی اس کا ہولڈ ہے دنیا پہ، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اب امریکہ کے لیے ہر ویزا درخواست کی جانچ پڑتال درخواست کنندہ کے ٹویٹر یا فیس بک ہینڈل سے کی جائے گی. کہیں وہ اسرائیل کے خلاف تو نہیں ہے. اب ویزوں سے انکار، اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی نامی گرامی یونیورسٹی ہے، اس کو حال ہی میں آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فنڈز کی فراہمی بھی روک دی ہے. اور اس طرح لاکھوں اسٹوڈنٹس اور ہزاروں افغان جو کہ اگست 2021 کے بعد امریکہ پہنچے تھے، ان کا مستقبل جو ہے وہ اب کافی دگرگوں ہو گیا ہے. تو جاوید صاحب سے میں نے سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں تو کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سروائیو کر سکے گا، اور اس کی وجہ سے خود امریکہ کے اندر کوئی بہت بڑی تحریک ٹرمپ کے خلاف نہیں شروع ہو سکتی؟ کیونکہ بہرحال ڈیموکریٹک پارٹی کی ہمدردیاں تو جتنے بھی امیگرنٹس ہیں، چاہے وہ ساؤتھ امریکہ سے ہیں، ساؤتھ ایشیا سے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جاوید صاحب کہ ان تمام پالیسیوں کا امریکہ پہ اثر کیا پڑے گا؟ السلام علیکم امتیاز بھائی، تھینک یو. انگلش میں ایکسپریشن ہے شوٹنگ یور سیلف ان دا فٹ. تو اردو میں کہتے ہیں اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا، اور یہ تو لگتا ہے کہ بڑے زور سے کلاڑی مارنے کے چکر میں یہ ساری جو چیزیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کری ہیں، اس کی ایم تو یہی کہ میک امریکہ گریٹ اگین، کہ امریکہ کو ایک زبردست پاور بنائے. مگر اس کے جو نتیجے ہیں وہ جنرلی بڑے نیگیٹو ہیں. اس نے ٹیرف سے شروع کرا تھا چائنا کا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کے خود دکان جو ہے ان کے شیلفز ختم ہونے لگے، ان کی پروڈکٹس انفلیشن بڑھنے کا ڈر ہو گیا، مارکیٹس بڑے ڈسرپٹ ہو گئے، تو پھر خود ہی واپس کرنا پڑا اس کو ٹیرفس. اب جو ہے وہ بات کر رہا ہے چائنیز اسٹوڈنٹس کو
بین کرنے کا، اور جنرلی ہارورڈ میں سارے اسٹوڈنٹس، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کوشش کری کہ نہیں آ سکے. تو یہ تو ایک بہت ہی احمقانہ حرکت ہے، اس لیے کہ جو امریکہ کی ایک اسٹرینتھ تھی اور بڑی زبردست اسٹرینتھ تھی اس میں، کہ امریکہ جو ہے پورے دنیا سے سب سے جو ذہین لوگ ہوتے تھے، جو سب سے کیپیبل لوگ ہوتے تھے، سب سے زیادہ انٹرپرینوریل لوگ ہوتے تھے، ان کو بلاتا تھا. ان کو وہ خود اپنے پیسے خرچ کر کے امریکہ آتے تھے، پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، وہاں کام کرتے تھے، ان کے بزنسز بناتے تھے. آپ دیکھیے گا فارچون 50% جو سی اوز جو ہیں اور جو انوویٹرز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایک زمانے میں رہے ہوں گے. تو یہ تو ایک آپ نے بہت ہی بڑی ایسٹ اپنے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایک دنیا جو ہے، آپ دیکھیں وہاں پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ کتنے تحمل سے چلتے ہیں. آپ تو چائنا میں بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی ہر بات جو ہوتی ہے بڑی تحمل والی ہوتی ہے، اور وہ جو گلوبل آرڈر کو مینٹین کرنے والی ہوتی ہے. یہاں آپ نے جیسے کہا ہے، یہ تو تہلکہ مچانے کا سوچ رہے ہیں. اور دوسرے سائڈ پر جو ایک میچور لیڈر ہے چائنا، وہ تحمل اور گلوبل آرڈر کی بات کر رہا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ سب کچھ جو کر رہا ہے ٹرمپ، یہ تو چائنا کو ایک مفت میں تحفہ دے رہا ہے. گلوبل جو چائنا کی پرسپشن تھی وہ سارے بڑی پازیٹیو ہو گئی ہے. دوستیاں بڑھ گئی ہیں چائنا کی یہ ساری حرکتوں سے. انٹرنیشنل الائنسز بڑھ گئی ہیں چائنا کی. کوالالمپور میں مئی 27 کو آپ نے دیکھا ہوگا 3 میجر ٹریڈنگ بلاکس کی کانفرنس ہوئی تھی، سمٹ. اور اس میں یہ ہے GCC، ایسیان جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں، اور چائنا. اور ان نے یہی ڈیسائیڈ کرا کہ اب ان کی ایک یونائٹڈ ایک ٹریڈنگ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سوچے کہ اس میں 2 بلین لوگ ہوں گے اس ٹریڈنگ بلاک میں، آلموسٹ ہاف دا گلوبل GDP جو دنیا کی پیدائش ہے، آدھی وہ اس ٹریڈنگ بلاک میں ہوگی جب یہ پورا ٹھیک سے فارمولیٹ ہوگا. تو یہ تو اب امریکہ ارریلیونٹ اپنے کو کرتا جا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اسی لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ صاحب نے جو حرکتیں کری ہیں اور ایک بڑی ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ لیا ہے دنیا سے، اپنے نیبر سے، اس سے اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے. چلاکی یہ ہے، اور سمجھداری، میں چلاکی نہیں سمجھداری میں کہوں گا چائنا کی اور چائنا کی لیڈرشپ کی، کہ وہ بڑے سینسبلی، بڑے تحمل سے، بڑے ڈپلومیٹکلی ہر بات کہتے ہیں. ان نے اوور ریئیکٹ نہیں کرا، ان نے اپنا سٹینس مینٹین کرا. مگر یہ ہے کہ اپنا اسٹرینتھ ان نے بڑھا دیا. یہ اسٹوڈنٹ بن کرنا یہ تو نہایت ہی احمقانہ حرکت ہے. تو جاوید صاحب یہ بتائیں کہ جو کچھ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی ابھی اعلان کیا ہے کہ چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والی یا اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طلباء کی ویزوں کو بھی بڑے جارحانہ انداز سے منسوخ کر دیا جائے گا. اور اس میں ظاہر ہے اس طرح اگر یہ ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے تو بہت بڑی آمدنی کا یہ ذریعہ تھا. یعنی جو جتنے بھی غیر ملکی طلباء اور چینی طلباء آتے تھے، کئی ہزار طلباء چین سے آ کے پڑھ رہے تھے. سوال اس سے ریلیٹڈ یہ بنتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈیپ سٹیٹ یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اقدامات کریں گے. اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں، اور اس بڑی امید پیدا ہوئی تھی کہ جو CIA اور نیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز جو کچھ کام کر رہے تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں تھا، لہٰذا کچھ نہ کچھ اس میں اصلاح ضرور ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس انداز میں چین کے خلاف مسلسل اب اقدامات ہو رہے ہیں، پہلے محصولات یعنی ٹیرفس آئے، اب ویزا پالیسیوں میں مزید سختی کر دی گئی ہے چینی حکام کے لیے، چینی کمپنیوں پہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے، اور اب جو اسٹوڈنٹس کو ویزا بالکل ہی نہیں دیا جائے گا، نئے جو ویزا اپلیکینٹس ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کا کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیپ سٹیٹ کے خلاف ہے، خود بھی کہتا تھا اور میں اصلاحات کروں گا اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس نے تو وہی اسٹیبلشمنٹ کی بات مان کے اس کی تمام در توجہ اب چین پہ مرکوز ہوگی کہ کس طرح چین کو کارنر کرنا ہے. مانی ہی نہیں بات مانی ہی نہیں، بلکہ ڈبل کر لیا ہے اس کا. یہ تو جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں
وہ ڈیپ اسٹیٹ بھی اتنے زیادہ ایکسٹریم ایکشن نہیں لینا چاہ رہا تھا. تو آئی تھنک ٹرمپ کی ایک اپنی ایک خود بایس ہے, اوپر سے ڈیپ اسٹیٹ کی ایڈوائز ہے, اور دونوں مل کے آئی تھنک ٹوٹلی ایک نیگیٹو پاتھ پر جا رہے ہیں دنیا کے لیے. اور اس میں یہ ہے کہ روبیو صاحب نے جو اسٹوڈنٹس پر کہا ہے, کمیونسٹ پارٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کری, اس سے ان کو چائنا کو کوئی نہیں, یہ سمجھ لیں کہ چائنا کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. چائنا کی ریزروز آج کے دن میں کوئی 3 ٹریلین ہے, یہ آفیشلی ڈکلیئر ریزروز ہیں, ان آفیشلی اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں لوگ ریزروز ہیں. چائنا کی جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ 40% آف گلوبل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اب چائنا کی ہوتی ہے. سملرلی گلوبل ٹریڈ بھی اتنی پرسنٹیج ہے. تو چائنا جو ہے مور اوور, پہلے امریکہ ایک بہت بڑا مارکیٹ ہوتا تھا چائنا کے لیے. چائنا کی گروتھ میں امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے, اس لیے کہ وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہوتی تھی. اب جو ہے ایکسپورٹ اونلی 14% جو ہے چائنا کی ایکسپورٹ امریکہ جاتی ہے. تو اگر امریکہ سب کچھ بند بھی کر دے گا تو سوائے امریکنز کو نقصان ہونے کے چائنا کو بہت ہی کم نقصان ہوگا. تو آئی تھنک یہ سارا, اور جو اسٹوڈنٹس کی بات ہے, چائنا میں تو ایک لحاظ سے بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ سارے ان کے جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ خود اپنے ملک میں رہیں گے, اور ان کی اپنی یونیورسٹیز بہتر ہوتی جائیں گی. اب بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج ہی اناؤنس کرا ہے ہانگ کانگ نے, not only for the Chinese but for other students, global students, کہ اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں امریکہ میں اور آپ کو تنگ کرا جا رہا ہے تو پلیز آپ ہانگ کانگ آئیے, یہاں کی یونیورسٹیز کو دیکھیں, ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہانگ کانگ میں آپ یقین کریں, میں رہ چکا ہوں ہانگ کانگ میں, ایک ایسا چھوٹی سی شہر ہے ایک لحاظ سے, اور اس میں کوئی 3 گلوبل یونیورسٹیز ہیں, گلوبل رینکڈ یونیورسٹیز ہیں. دے آر سم آف دا ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز. اب لوگ جو ہے بڑے خوشی سے وہاں جائیں گے. دیکھیں آج کے دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ٹیلنٹ آپ کی ڈائمنڈ اور گولڈ نہیں ہے, آپ کی سب سے بڑی جو ایسٹ ہے, جو جس کو کہ جہاں جیولری, وہ جو ہوگی وہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کی ٹیلنٹ. اور اگر آپ ٹیلنٹ کو وہ کر رہے ہیں, نئی انٹری دے رہے ہیں, تو وہ تو کہیں اور ڈھونڈ لے گی. ٹیلنٹ کے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. تو آئی تھنک یہ سارا احمقانہ حرکتیں ہیں. یہ ڈیپ اسٹیٹ بھی جو چائنا کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ کام ہے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. چائنا ایک پاتھ پر چلا گیا ہے. کل ہی FT میں آپ نے دیکھا ہوگا, فائنینشیل ٹائمز میں ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے, آئی تھنک لیڈنگ نیوز پیپر ہے گلوبل ورلڈ ویسٹ کا, اس میں کہا کہ the dominance of Chinese industry is now insurmountable. I mean اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کچھ بھی کر لیں گے تو چائنیز جو انڈسٹریل مائٹ ہے اس کو آپ پیچھے نہیں رکھ سکتے. ان کی مینوفیکچرنگ اتنی ایفیشینٹ ہو گئی ہے کہ اب جو ہے وہ امریکہ نہیں کمپیٹ کر سکے گا اور پیچھے نہیں کر سکے گا. روبوٹکس میں چائنا میں پر 10,000 workers, there are more robots in China than in Germany. اور جرمنی بہت آگے ہوتا تھا روبوٹکس میں. تو اب یہ اگر خیال ہے ہر سیکٹر میں, ہر بزنس میں, اگر چائنا کی ٹیکنالوجی, پہلے تو بولتے تھے کہ چائنا واز لوکنگ ٹو گرو بائی سائز ٹو بی دا لارجسٹ. اب ہے چائنا کے ٹو بی دا بیسٹ, ناٹ دا لارجسٹ, ٹو بی دا بیسٹ. لارجسٹ آلریڈی ہو گئے مگر ٹو بی بیسٹ. اب جب یہ ہو گیا, اور کافی سارے سیکٹرز میں دے ہیو اچیوڈ دی ڈسٹنکٹ آرڈر آف بینگ بیسٹ. جب یہ ہو گیا تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا چائنا کو پیچھے لے جانا. اچھا, جو آپ نے جاوید صاحب کوالالمپور میں جو ایک سمٹ ہوا, آسیان سمٹ, یعنی آسیان گلف کوآپریشن کونسل اور چین, یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی چوٹی کی کانفرنس ہوئی. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ کوئی 2 ارب ملکوں کے نمائندے اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ ایک نیا بلاک ایک لحاظ سے بن جائے گا. تو اس میں تو وہ لوگ بھی شامل ہیں, وہ ممالک بھی شامل ہیں جو کہ روایتاً امریکہ کے بڑے قریب رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا خوف پیدا ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ان کے مفادات بھی متاثر ہوں, کہ لہٰذا گلف
جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہ بھی اب رفتہ رفتہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا بلاک، نئے الائنسز بنائیں، اور چین جو ہے اس الائنس کو لیڈ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ کیا اب بالکل تنہا نہیں ہو جائے گا؟ اس کا تو خیال ہے کہ جی پروڈکشن فیسلٹیز، فیکٹریاں واپس امریکہ میں لگیں، لیکن جو کچھ کام ہو رہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ امریکہ تنہا ہو جائے گا. دیکھیں یہ ٹرمپ صاحب نے کہا نا کہ ہم کو 14 ٹریلین کی کمٹمنٹ ہو گئی. کل بڑا مزدار ایک انٹرویو ہوا تھا اور ایک کوشچن پوچھا تھا ٹیکو کے نام سے، پوچھا ایک انٹرویور نے، ایک جرنلسٹ نے، کہ یہ آپ جو ہے یہ ساری جو ٹریڈ کی ٹیرفس ہیں یہ آپ ریورس کر دیتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں، اور اس کا نام دیا تھا ٹیکو. تو ٹیکو آپ کرتے ہیں تو آپ تو بس سرنڈر کرنے چاہتے ہیں. تو وہ بڑا ناراض ہوا ٹرمپ، اور بہت ہی غصے میں اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جب میں مڈل ایسٹ میں تھا اور سعودی عربیہ میں اور ابو ظہبی اور دبئی میں، وہاں تو 14 ٹریلین کا مجھے کمٹمنٹس آئی. دیکھیں یہ کمٹمنٹ جو ہے بڑے آسان ہیں کرنے، وہ کہنے کے لیے. اور ہمارے جو عربی بھائی ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ جانتے ہیں ٹرمپ کی مینٹالٹی، وہ جانتے ہیں کہ اوپر اوپر سے اس کو بڑی تعریف کرو، اس کو خوب کیا کہتے ہیں پروٹوکال دو، اس کو ایک پلین بھی دے دیا. اور یہ تو ایک آئی تھنک بڑی امیچور قسم کی باتیں ہیں کہ 14 ٹریلین انویسٹمنٹ آ جائے گی. وہ ایک طرف سے ٹرمپ کو خوش کر رہے ہیں اس لیے کہ زیادہ یہ بھڑکے نہیں اور زیادہ تنگ نہیں کرے اور اس کو ایک اپنے طرف رکھیں. مگر ان ریالٹی ان کو پتہ ہے کہ پروڈکشن، انوویشن، ایفیشنسی کہاں ہے، اور وہ چائنا میں ہے، وہ ایسٹ میں ہے. تو وہ اپنی ریلیشن شپ چائنا میں بڑھا رہے ہیں. ای وی فیکٹری، الیکٹرک بیٹری فیکٹری، وہ چائنا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں لگا رہی ہے. تو یہ ہے کہ وہ اپنی ٹریڈنگ ریلیشن شپس، اپنی انڈسٹریل لنکیجز جو ہیں وہ ایسٹ سے بڑھا رہے ہیں. باتوں میں اور مسکہ لگانے میں وہ ویسٹ سے کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی آئی تھنک کلیور اسٹریٹجی ہے اگر دیکھیں کہ اوپر سے آپ کہیں بہت زبردست. اور 14 ٹریلین میں سمجھتا ہوں اس میں سے آدھا ٹریلین بھی اگر مٹیریلائز کر جائے گا تو بڑی بات ہوگی. آئی تھنک 500 بلین بھی نہیں ہوگا. اچھا جاوید صاحب، یہ بتائیے کہ اس میں ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان میں گردشی قرضوں میں پاور سیکٹر کے اضافہ ہو رہا ہے، بہت سارے صنعتی یونٹ بند ہو گئے ہیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ اور زراعت کی ترقی جو ہے گروتھ بڑی سست روی کا شکار ہے. دوسری طرف حکومت نے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے ایک خصوصی معاون یعنی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مقرر کیا ہے. تو اور بٹ کوائن کی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ خصوصی ریٹس پہ بجلی 2000 میگا واٹ فراہم کی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پاکستان میں قابل عمل ہے ایک ایسے حالات میں کہ جب بجلی پہلے ہی بہت مہنگی مل رہی ہے، تو کیا اگر خصوصی نرخ پہ آپ بجلی بٹ کوائن مائننگ کے لیے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عام لوگ ہیں ان کو تو اس سے کافی نقصان پہنچے گا؟ It does not make sense. Simple one sentence, it does not make one bit of sense. Not at all. اور یہ دیکھیں آپ کہیں چائنا میں اس پر کافی اسکروٹنی اور نہیں الاؤ کرا ہے. یورپ میں کافی اسکروٹنی اور بہت ہی کیئرفل ہے اس کی ریگولیشنز ہیں. ایون ان جو امریکہ میں وہاں جو ہے ان کی جو ایف سی اے ہے، ان کی سیکیورٹیز ایکسچینج، وہ کافی اس پر فراڈ کی کافی انکوائریز ہو رہی تھی. وہ تو انکوائریز چلتی اور کافی لوگ جیل بھی جاتے ہیں. اور یہ تھا کہ اس پر کافی بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی ہے، یہ ایک طریقہ ہے جتنا آپ یہ کیا بولتے ہیں ڈبل شیک ہوتا تھا ایک زمانے میں، یہ اسی قسم کی بات ہے. اور یہ کوآپریٹیوز جو ایک زمانے میں پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا 1990s میں، آپ تو تھے اس وقت، 19 کوآپریٹیوز ہوا تھا، اس کے پیچھے لوگ بڑے بھاگے تھے اور انیشلی بڑا پیسہ بن رہے تھے اور بعد میں پتہ چلا دھڑام سے سب کچھ گر گیا. آئی ایم سوری ٹو سے یہ کرپٹو اور یہ جو سارا کچھ ہے یہ ایک نیا فراڈ آ رہا ہے. اور افسوس کی بات ہے، دیکھیں بڑی سمپل ہے. ایک تو یہ پوری چیز جو ہے مجھے بڑی
عجیب سے لگتی ہے اور ایکچولی فراڈولنٹ لگتی ہے. دوسری چیز ہے آپ 2000 میگا واٹ پرومس کرا ہے. اب یہ کرپٹو میں جو مائننگ ہے اس کی اور وہ آپ انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی بریک ایون ہے. اگر کوئی بھی اگر اس میں انویسٹ کرے گا تو اس کو انویسٹ منیمم دبئی میں لوگوں نے دیکھا ایٹ لیسٹ 7 سینٹس. 7 سینٹس اور میں ذرا سا سینٹس اور ڈالر میں بات کروں گا اس لیے کہ انٹرنیشنل کمپیریزن کرنا ضروری ہے اس میں. 7 سینٹس آف یونٹ سے اگر زیادہ بجلی مہنگی بیچے گا تو جو انٹرپرنر ہے جو انویسٹر ہے اس کو کوئی پیسے نہیں بنیں گے. تو اس کا مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں, اور ایکچولی ان ریالٹی اس لیے کہ ڈپریسیشن اور 6 مہینے کے بعد ییلڈ کم ہو جاتی تو 5 سینٹ. تو اس کا مطلب آپ 5 سینٹ سے زیادہ کی بجلی نہیں بیچے گا اگر ریلی سکسیسفلی کوئی آئے گا. 5 سینٹ ہماری جو ایوریج کاسٹ ہے ان ٹرمز آف الیکٹریسٹی, ان ٹرمز آف جو ہے وہ کوئی 5 سینٹ ہے. تو اور ان کو بیچے گا, اس کا مطلب آپ کی جو دوسری انڈسٹریز ہیں ان کو ڈینائی کرے گا سستی الیکٹریسٹی, اور جو سب میرٹ آرڈر پہ سب سے آگے ہوتی ہے. تو یہ تو عجیب سی حرکت ہے کہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں اپنے جو انڈسٹری ہے جہاں جابس کریٹ ہوتی ہے. اس میں کوئی خاص جابس نہیں کریٹ ہوتی ہے. یہ تو 2-3 لوگ کرپٹو مائننگ وہ بنا دیتے ہیں, ایک پروگرام بنا دیتے ہیں, وہاں مشین چلتی رہتی ہے اور کوئی زیادہ امپلائمنٹ نہیں جنریٹ ہوتی. تو جہاں امپلائمنٹ جنریٹ ہو سکتی ہے, جہاں انڈسٹری بن سکتی ہے, اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں الیکٹریسٹی جو سب سے سستی الیکٹریسٹی, اور اس کو دے رہے ہیں. اس کا کوئی سینس نہیں بنتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس نے ایڈوائس دی ہے, یہ کس نے یہ پٹی باندھی ہے گورنمنٹ کو, اور یہ تو ایک کمپلیٹلی ایک ایز اے سیڈ ڈبل شاہ والی یہ اسکیم لگتی ہے مجھے. تو ٹھیک ہے جناب جاوید صاحب, بڑی اپنے بہت شکریہ. ہماری کافی ساری بات ہو گئی امریکہ کے حوالے سے, اور چین کو کس طرح وہ کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ چین خود کو دوسرے ملکوں کے ساتھ الائن کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر بٹ کوائن کرپٹو کرنسی پاکستان میں اگر یہ ہوتی ہے, اس کو فروغ ملتا ہے, تو کس حد تک پاکستان جیسے معاشرے میں یہ سلسلہ کامیاب ہو سکے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی ایسے ہی موضوعات پہ. بہت بہت شکریہ.